وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، بھئی مقابلہ ہو گیا، آدم جیت گئے اور فرشتے ہار گئے، انتخاب ہو گیا۔ ظاہر صلاحیتوں کے انتخاب کے بعد قابل کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اب اس آدم کا پورا ادب بجا لاؤ گے۔ تو پورا ادب سجدہ ہے، کمال ادب سجدہ ہے۔ اس لیے جب سجدہ آدمی کر لے تو رکعت مکمل ہو جاتی ہے، جب تک سجدے نہیں ہوئے ہیں رکعت مکمل نہیں ہے۔ اور اس کی شروع ہوتی ہے رکوع سے، اس لیے واجد الرکوع واجد الرکعہ سمجھا جاتا ہے۔ یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کر لو آدم کا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر اس بدعتی بے ایمان نے نہیں کیا۔ مبتدئ ابا یا ابا انکار کرنا، انکار کیا، واستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، کان میں تجرید ہو گئی، وہ سارا سیرورت کے معنی میں، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ آدم کا سجدہ کیسے ہوا؟ سجدہ تو صرف خدا کے لیے ہے، تو قدیم زمانے میں ایک سجدہ عبادت ہوتا تھا اور دوسرا سجدہ تعظیم ہوتا تھا۔ تو مخلوق کو اجازت تھی کہ بڑی مخلوق کا سجدہ تعظیمی کر لے، لیکن ہماری شریعت چونکہ صد الشرائع ہے اور تمام کے تمام ادیان کا مکمل ہے، اس میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا سجدہ کر لے۔ اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن سجود عبادت۔ ابن العربی مالکی اپنی تفسیر احکام القرآن جلد 1 صفحہ 21 پر لکھتے ہیں، اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن سجود عبادہ، یہ عبادت کا سجدہ نہیں، وانما کان علی احد الوجہین، یہ دو طریقوں میں سے ہوا ہے، اما کسلام الاعاجم بالتکفی والانحناء والتعظیم، جیسے عجمی سلام کرتے ہیں، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، یہ عجم کا سلام ہے، عرب تو سلام علیکم، انہیں کیا ضرورت ہے جھکنے کی؟ ان کے ہاں تو نبی آئے ہیں جنہوں نے ان کو صرف اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ اما کسلام الاعاجم بالتکفی والانحناء والتعظیم، واما وقع قبلۃ، آدم کی حیثیت ملائک کے سامنے جیسے ہمارے سامنے کعبے کی حیثیت ہے۔ کالسجود للکعبہ وبیت المقدس وهو الاقوى، یہ قوی بات ہے، لقولی تعالی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فقعوا له ساجدین، ملائک نے حضرت آدم کی طرف سجدہ کیا۔ احکام القرآن لابن العربی المالکی جلد 1 صفحہ 21، ابو بکر جساس رازی الحنفیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں، وقد نسخ اللہ جمیع ذلک فی ہذہ الامہ، وقد نسخ اللہ جمیع ذلک فی ہذہ الامہ، اس امت میں یہ سب چیزیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ احکام القرآن للجساس الرازی جلد 1 صفحہ 16۔ ابلیس ملائک میں سے نہ تھا تو ملائک کا حکم کیسے شامل ہوا؟ یا تو تغلیبی ہے کہ چونکہ یہ بھی ان کے ساتھ مل بیٹھتا تھا تو ان میں سے سمجھا گیا، لیکن سورۃ اعراف سے واضح ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے اذ امرتک، اللہ فرماتا ہے میں تجھے بھی کہہ چکا تھا، اور شیطان نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حکم مجھے نہیں، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں کیوں غیر بہتر کا سجدہ کروں، حکمت کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات ابلیس نے یہ کہی ہے کہ اسجد لمن خلقتہ بشرا من طین، میں بشری پیغمبر نہیں مانتا،
اگر یہ نوری پیغمبر ہوتا تو میں اس کا سجدہ کر لیتا. گویا پہلا نور و بشر کا مسئلہ کھڑا کرنے والا دنیا میں وہ ابلیس ہے. تو مبتدئین کا جد امجد حقیقت میں ابلیس ہے. بشر کا منکر اور بشریت کا اجتماع نبوت کے ساتھ خلاف ادب سمجھنے والا وہ ابلیس ہے. تو پتہ چل گیا کہ اس مسئلے میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے. سوال یہ ہے کہ ملائک جیسے مقدس مخلوق اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار اور آدم کی خلافت پر اعتراض کرنے والے، انہوں نے تو سجدہ کر لیا. ان کی فطرت صاف تھی اور اس کی فطرت وہ جنی تھی، اس میں غلظ تھا. وہ ایک شخص نے چھوٹا سا بھیڑیے کا بچہ جنگل میں دیکھا، ماں سے رہ گیا تھا، گھر لے آیا، اس کو بکریوں کا دودھ پلاتا تھا. لوگوں نے کہا پاگل ہے، بھیڑیا پال رہا ہے. کہ اس کو کیا پتا ہے کہ میں بھیڑیا ہوں، میرے بھیڑوں میں پلے گا اور بس بکری اور بھیڑوں کا دوست ہوگا. وہ بھی خوب دودھ پیتا تھا. ایک دن جب یہ شام کو جنگل سے آیا تو وہ بھیڑیا جوان ہو گیا، اس نے تمام بکری کے بچے کاٹ کے کھائے اور سو رہا ہے دبا کے. تو یہ اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا. آئے ہائے ہائے. اس کو کہتا ہے قتلت شویہتی وفجعت قلبی، قتلت شویہتی وفجعت قلبی. وہ آپ نے میرے بکریوں کو قتل کیا اور مجھے دکھا دیا. غزیت بدرہا ونشأت فیہا، آپ تو ان کے دودھ سے پلے بڑے تھے اور زندگی پائی تھی. فمن انباک بان اباک ذئب، آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کا باپ بھیڑیا تھا؟ پھر آگے کہتے ہیں اذا کان اتباع اتباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب. جب فطرت ہی گندی ہو تو کسی ادب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. غلیظ القلب، غلیظ السرشت انسان ساری زندگی گزارو، ایک دن میں سارا بھول جاتا ہے. تو سعدی نے اس پر پھر کہا ہے عاقبت گرگ زادہ گرگ شود گرچہ با آدمی بزرگ شود. اللہ، یا تو یہ وجہ ہے اور یا یہ کہ ملائک نے جب سجدہ کیا اور وہ خیر الخلائق ہے تو اس شر الخلائق کو تقلید کرنی تھی. جان چھوٹ جاتی بس دو سجدے تے کر ہی لیتے. لیکن پہلا غیر مقلد دنیا میں ابلیس ہے. غیر مقلدوں کا جد امجد وہی ہے جو مبتدئین کا. یہ دونوں حقیقت میں ایک ہے. ایک محبت کے راستے سے غالی ہے اور دوسرے عداوت کے راستے سے غالی. مغضوبین ضالی. اگر ابلیس ملائک کو دیکھ کے لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں ملائک سجدے میں پڑا ہوا، یہ ہری پگڑی والا بے ایمان جو ہے سر ننگا کر کے اور وہی کھڑا ہے کہ جی میں تو کبھی بھی کسی کا سوائے اللہ کے کسی کا سجدہ ہی نہیں کیا. غیر مقلد کہتے ہیں ہم تو سوائے اللہ رسول کی کسی کو مانتے ہی نہیں. تو میں نے کہا باپ کو بھی باپ نہیں مانتے، اس کو بیٹا کہتے ہیں. ماں کو ماں نہیں بیوی کہتے ہیں کیا؟ کس طرح ماننا کس کو کہتے ہیں؟ ہم کسی کو مانتے نہیں. قرآن کا کافر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر قرآن ہے یا نہیں؟ وہ نہ رسول ہے نہ خدا ہے. اس سے کوئی چیز بھی مراد ہے جو نہ پیغمبر ہے اور نہ اللہ ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے اس آیت کا انکار ہے. آیت 1 ہو یا 50 ہو، اس کا منکر کافر ہوتا ہے. اور یہی معاندین کا حال ہوتا ہے. تو پہلا مبتدی بھی ابلیس ہے، بشریت کا منکر. اسجد لمن خلقت بشرا من طین. اور پہلا غیر مقلد بھی دنیا کے اندر ابلیس ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دو فرقے اسلام کے لیے انتہائی خطرناک فرقے ہیں. جس نے ان کو کمزور سمجھا یا اپنا سمجھا، اس نے ابلیس کو اپنا معبود سمجھا ہے.